نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. بلند آواز سے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا. عزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی میلاد پاک کی مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد پاک ہوئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا نے جو رسول اللہ کی داعیہ تھیں، سب سے پہلے کائنات میں انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا. آپ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آپ فرماتی ہیں فَأَضَاءَنِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ. فرماتی ہیں خدا کی قسم حضور کے چہرے سے نور تھا جس نور کی روشنی میں پورا مشرق بھی منور ہو گیا، پورا مغرب بھی منور ہو گیا. میں بیٹھی مکہ میں تھی، مگر میں نے شام کے محلات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن دیکھیے. اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، حضور کے گیسوئے عنبر کی بات کرتے ہیں، حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں. سننا چاہتے ہو؟ میرا سننا چاہتے وہ تھا کہ سبحان اللہ. حضور کے گیسوئے عنبر کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں مکرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لکے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ابھی اس کا معنی جب سمجھاؤں گا نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں میری طرف دھیان دے، تقریر 10 سے 15 منٹ مگر توجہ کے ساتھ. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا رات کا وقت ہوتا تھا اور اپنا امامہ نیچے رکھ دیتے تھے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہوتی تھیں اور حضور کی زلفوں میں حضور کا چہرہ چھپ جایا کرتا تھا. حضور کا چہرہ حضور کی زلفوں میں چھپتا تھا تو کیا لگتا تھا؟ ایسے لگتا تھا کہ لیلۃ القدر کا طلوع ہو چکا ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. سبحان اللہ کیا تو میں اگوتے تقریر کیتی آواں. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراں خم رہی، جس کے آگے سرے سربراں خم رہی. اور بادشاہ دنیا کا ہوتا ہے، وزیر اعظم وزراء جھکتے ہیں، ایک شہنشاہ ہوتا ہے جس کے آگے بادشاہ جھکتے ہیں. مگر میرے کریم کا عالم دیکھ، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے. خدا کی عزت کی قسم اس وقت دنیا کے بادشاہ بھی حضور کے در کے آگے جھکے ہیں، خدا کے نبی حضور کے در کے آگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جن کے آگے سرے سربراہ خم رہے، ہاں جن کے آگے سرے سربراہ خم رہے.
اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ قاری وسیم صاحب کے لیے، مظہر مختار کے لیے، مولانا ظفر صاحب کے لیے لیلۃ القدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ بات دل کو لگ گئی تو آج ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا دل کے کان کھول کے سن. اللہ اکبر. تیرے لیے میرے لیے سال میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے. رات کے وقت اپنی زلفیں اپنے چہرے کے سامنے کرتے تھے. صدیق اکبر کے لیے ہر رات لیلۃ القدر بن جایا کرتی تھی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. مجھے جلدی ہے اس لیے میں ذرا تشریح نہیں کر سکتا، مگر توجہ کے ساتھ بات سن. اعلی حضرت کوئی عام عالم نہیں، مجدد کہتا ہے جن کے آگے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. پتہ یہ چلا، بڑا عظیم جملہ ہے، کہ ساری کائنات کعبہ کے آگے جھک رہی ہے، کعبہ مصطفیٰ کے آگے جھک رہا ہے. ذرا مجھے اجازت دو تو پھر ایک محبت والی بات سناتا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حضرت امام راضی نے لکھا کہ جب محبوب جہاں تیرا رخ پھرتا جائے گا اسے تیرا قبلہ بناتا چلا جاؤ گا. جہاں تیرا چہرہ پھرے گا اسے تیرا قبلہ بنا دیا جائے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جس پہ تو راضی ہو، جس پہ تو راضی ہو اسے تیرا قبلہ بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. امام راضی لکھتے ہیں کہ جب قبلہ حضور کا قبلہ یہ موجودہ قبلہ بن گیا، پہلا قبلہ تھا ہمارا بیت المقدس، دوسرا قبلہ ہے موجودہ کعبہ قبلہ. جب حضور قبلہ بدلنے کے بعد جب بیت اللہ تشریف لے گئے، ادھر سے گویا آواز آئی، محبوب الکعبۃ ہے قبلۃ صلاتک. ذرا توجہ کر، توجہ نہیں ہے یعنی توجہ ہوا تھا کہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سال کا تحفہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. بڑا عظیم جملہ ہے امام راضی. یہ ملا ملوانے سے بات نہیں ملے گی، امام راضی پڑھنے والوں سے بات ملے گی. امام راضی لکھتا ہے الکعبۃ ہے قبلۃ صلاتک وقلبک قبلۃ وقلبک قبلۃ الرحمتی ونظر عنایتی. محبوب قبلہ کے سامنے کھڑے تھے، سامنے کعبہ تھا، حضور کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لینا، دل کے کانوں سے سن لینا. امام راضی لکھتا ہے محبوب، میرا محبوب تیرے دل کا قبلہ یہ کعبہ ہے، کعبہ کا قبلہ تیرا دل ہے. تیرے دل کا کعبہ یہ قبلہ ہے اور کعبہ کا قبلہ تیرا دل ہے. پھر چاہتا کیا ہوں؟ فلتکن القبلتان محاذیتین. چاہتا یہ ہوں کہ دونوں قبلے آمنے سامنے ہو جائیں. وہ کعبہ تجھے دیکھتا رہے، تو کعبے کو دیکھتا رہے. ہاں اللہ اکبر. سورۃ الکوثر پڑھی ہے، اس کا صرف ایک ہی نکتہ اللہ اکبر عرض کرنا مقصود ہے. یارو اللہ اکبر. قاری وسیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ کسی عالم دین کی تقریر کو سنیں، اسے 1 لاکھ روپے دے دیں، لوگ کہیں گے یار بڑا پیسہ دے دیا. کسی اور عالم دین کو سنیں، اسے 1 کروڑ دے دیں، کہیں گے بڑا پیسہ دے دیا. کسی اور عالم دین کی تقریر کو سنیں، اسے 1 ارب روپے دے دیں، کہہ دیں بڑا پیسہ دے دیا. خدا نے کیا کہا؟ انا اعطینا کل کوثر. خدا نے یہ نہیں کہا محبوب میں نے تمہیں 10 کروڑ نعمتیں دی، میں نے تمہیں 10 ارب نعمتیں دی، میں نے تمہیں 10 کھرب نعمتیں دی. خدا کہہ دیتا میں نے تمہیں 10 کھرب نعمتیں دی. لوگ سمجھ بیٹھے نعمتیں تو زیادہ ملی مگر ہے تو محدود نہ، ہے تو 10 کھرب نہ. خدا نے کہا انا اعطینا کل کوثر،
میں دینے والا بھی لامحدود ہوں، جو نعمت دے رہا ہوں وہ بھی لامحدود نعمت دے رہا ہوں۔ جدہ دل ٹھرے ہوا کہ سبحان اللہ۔ اب عشق کی بات ہے، جنہ عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، احد بیو ہے احمدیو ہے، میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھی حران، عشق اسادہ دین ایمان، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے رہبر راہ فکردہ، عشق حاصل ہے عرفان، عقل قربان کن و پیش مصطفیٰ، عشق اول عشق آخر عشق کل، عشق شاخو عشق نخلو عشق گل۔ ہاں ہاں اس شاخ کی بات چھڑنے والا ہوں، ایک عاشق کا نام حضرت ظاہر ہے، توجہ ہے، عاشق کا نام جس کا نام حضرت ظاہر ہے، میرے کریم آقا کا سچا عاشق ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، کئی مہینوں کے بعد جنگلوں سے سبزیاں لے کر آتا ہے، جنگلوں سے پھل لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ دوبارہ جانے لگتا ہے، سرکار اسے کبھی کپڑے دے دیتے ہیں، کبھی شہر کی کوئی چیز اسے عطا کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ظاہر حضور کا محب بھی تھا، حضور کا محبوب بھی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ ظاہر حضور کا محب بھی تھا، حضور کا محبوب بھی تھا۔ یارو توجہ کر، اب تیرا دل تیری روح تیری زبان سبحان اللہ کہے گی۔ ایک دن حضرت ظاہر جنگل سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں، مدینہ کی گلی میں بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ چیز بیچوں، متاع بیچ رہا ہے۔ میرے کریمہ کا پیچھے آ رہے ہیں، اس کی پشت کے پیچھے آ رہے ہیں۔ آہا کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، میٹھے چے چل دی واہ چالے، کرم دی بھال کیا پچھ دی، اتھاں خود عبد سنویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغیں کو چکرنے دے، ہے الٹی چال کیا پچھ دی۔ حضور پیچھے سے آئے ہیں، میرے کریمہ کا نے کیا کیا ہے، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں پہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کے سر کو رسول اللہ نے اپنی گود میں رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ جب اللہ اکبر آنکھیں کھلی ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، دل سے آواز نکلی ہے، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانا نے جان بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اچھا جنہ دل ٹھرے ہوا کہ سبحان اللہ نہ تمہیں تقریر بس کرنا پہ، بس ایک حضور کا اور سچا عاشق ہے، حضرت صہیب نام ہے، میرے کریم آقا کا سچا عاشق ہے، ملک التجار کے لقب سے ملقب ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، مکہ المکرمہ میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، میرے کریمہ کا مکہ چھوڑ گئے ہیں، مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب پتہ چلے گا رنگ پور والوں تم کس رنگ میں رنگے، اب پتہ چلے گا رنگ پور والوں کا اب پتہ چلے گا صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں یا کسی اور رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اب تیرا پتہ چلے گا۔ اب میری بات توجہ کے ساتھ سن، حضرت سیدنا صہیب ہے، یارو مکہ میں رہتا ہے، حضور نے مکہ کو چھوڑا ہے، میرے کریمہ کا مدینے